حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن جس دن تمہاری کثرت پر تمہیں تعجب ہونے لگا، لہذا کثرت پر تعجب کرنا یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی خاصیت ہی ہے کہ مٹی کبھی غرور نہیں کرتی، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے رکھتی ہے، کمتر رکھتی ہے، اور یہی فطرت ہر انسان کی ہونی چاہیے۔ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اس کے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی اچھائی ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں علم رکھتا ہوں اس لیے میں لوگوں سے بہتر ہوں، میں عہدے والا ہوں اس لیے میں لوگوں سے بہتر ہوں، اور اپنی شخصیت کے اندر جو وہ اچھے صفات کو پاتا ہے وہ اسے حقدار سمجھے، یہ علم ملا ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، یہ عہدہ ملا ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، یہ اسلام کے اندر اسلام اسے تعجب پسندی کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر تعجب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اخلاق کے ایک برے حصے کا ذکر کیا، بلکہ بعض علماء نے اسے ریاکاری سے بڑھ کر شرک کے اندر بھی داخل کیا، شرک اصغر میں اس کو داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب حنین کا دن تھا، تمہاری تعداد دشمنوں سے بہت زیادہ تھی، کم تعداد میں تم بڑے بڑے دشمنوں پر فوقیت لے گئے تو تم نے سمجھا کہ زیادہ تعداد یہ تم کو کامیابی دلائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تعداد کا زیادہ ہونا یا تعداد کا کم ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، لیکن ناکامیابی کی علامت ضرور ہے کہ انسان اپنے اوپر تعجب کرے، چاہے وہ تعجب انسان کا اپنی کثرت پر ہو یا تعجب انسان کا اپنے اندر موجودہ صلاحیت کے اعتبار سے ہو۔ تعجب کرنا، اپنے اندر عجب پسندی کو رکھنا کہتے کسے ہیں؟ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کسی مقام و مرتبے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھے جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ انسان کسی مقام و مرتبے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھے جس کا وہ حقدار نہیں، یہی تعجب پسندی ہے۔ امام غزالی تعجب پسندی یا اپنے آپ کے اندر تعجب کرنے کی تعریف اس طرح اعتبار سے کرتے ہیں کہ انسان اپنے اندر موجودہ نعمت پر فخر کرے اور اللہ کو بھول جائے۔ جو نعمت دینے والا ہے، جس نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، اللہ کو بھلا کر اس نعمت کا حقدار صرف اپنے آپ کو سمجھے اور اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ تعجب پسندی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر تعجب کیا، اپنے آپ کو بہتر دوسروں کو کمتر سمجھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا ذکر کیا جسے اللہ نے 2 باغ عطا کیے تھے، ان دونوں باغوں کے درمیان سے نہر چلتی تھی، اسے بڑا تعجب ہوا، باغ میں داخل ہوا، تمہارے تعجب کے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں، یہ کبھی خراب بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے مجھے اتنا سب عطا کیا ہے۔ تو ایک نصیحت کرنے والے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم کو ملا ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس پر تعجب مت کرو، مگر اس نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور اس کے باغات کو اللہ نے کھنڈر میں بدل کر رکھ دیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون،
کہ انسان کو جب کوئی عزت ملتی ہے، جب کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے، یا اللہ نے علم کی بنیاد پر یہ مقام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ہی فتنہ، یہ تو ایک فتنہ ہے، انسان کا دل میں ایسا سوچنا ایک فتنہ ہے، لیکن اکثر لوگ حقیقی طور پر اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ سیرت کے اندر بھی ان لوگوں کا انجام ذکر کیا گیا جو اپنے ذاتوں پر تعجب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو کیا ہے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک لباس پہنا، جیسے ہی لباس پہنا اسے اپنے نفس پر تعجب ہونے لگا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میں سب سے بہترین لباس پہننے والا ہوں، مارے اتراتے ہوئے چلنے لگا۔ اللہ کا اس کا تعجب کرنا ناپسند آیا کہ اللہ نے اسے فوراً زمین میں دھسا دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے آنے تک وہ برابر زمین میں دھسایا جا رہا ہے، اور یہ سزا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے نفسوں پر تعجب کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرَ مِنْ الْعُجْبِ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم گناہ تو کرو گے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے، جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، کہ تم کہیں اپنے نفسوں پر تعجب کرنے والے نہ بن جاؤ، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والے نہ بن جاؤ۔ اس لیے کہ ایک گنہگار ہوتا ہے اور ایک تعجب کرنے والا ہوتا ہے۔ بنیادی فرق ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ گنہگار اپنی گناہ کا اعتراف کر سکتا ہے، گنہگار مان سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جو شخص اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے وہ کبھی اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میری رائے صحیح ہے، میرا مسلک صحیح ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات گنہگار کو توبہ کی توفیق دی جاتی ہے، لیکن جو اشخاص اپنی نفسوں پر تعجب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اگر دیکھیں کہ سیرت کے اندر اس مذموم صفت سے بچنے کے لیے کیسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابھی اپنے والد کے گھر میں تھی، تو ان کے والد کو ایک درع ملا، ایک لباس جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے یا لباس کے اوپر لباس پہنا جاتا ہے، ایک درع ملی جو چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس درع کو پہن لیا اور پہن کر بار بار اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر ان کو دیکھ رہے تھے کہ جو درع انہوں نے اپنے جسم پر پہنی ہے ان کی وجہ سے اپنے نفس کے اندر ان کو تعجب پیدا ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو تم اتار دو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس درع کی وجہ سے تمہیں اپنے نفس پر تعجب ہونے لگا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرنے والے پر اپنے عذاب کو برابر لاگو کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس زینت کو انسان خود نہ چھوڑ دے۔ لہذا حضرت عائشہ نے اس بات کو سنا تو اس درع کو نکال کر رکھ دیا اور کہتی ہے کہ کبھی دوبارہ میں نے اس درع کو نہیں پہنا۔ ایک لباس اگر آپ کے اندر تعجب بنا لے، ایک عہدہ جو آپ کو تعجب میں مبتلا کر دے، یہاں تک کہ علم آپ کو تعجب میں ڈال دے، یہ سب فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو اشخاص اپنے نفسوں پر کسی بھی نعمت کی وجہ سے تعجب کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے، دنیا میں اللہ سزا ضرور دیتا ہے اور آخرت میں سزا تو ان کا مقدر ہی ہے۔ احیاء علوم الدین اس کتاب کے اندر عمر بن شیبہ رحمہ اللہ سے ایک شخص کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عمر بن شیبہ رحمہ اللہ کہ میں کعبۃ اللہ میں تھا، میں صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان سارے لوگ پیدل کیا ہے سعی کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص تھا جو اپنے خچر پر بیٹھ کر سعی کر رہا تھا۔ گویا خچر پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے دو نوجوان ہیں جو لوگوں کو اس کے آگے سے ہٹا رہے ہیں، اور یہ بڑے شان سے اور بڑے فخر سے کیا ہے صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد جب میں عراق میں داخل ہوا تو میں نے جو عراق کا پل تھا اس پر جا رہا تھا تو ایک شخص کو دیکھا جو ننگے پیر تھا، جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس کے بال پراگندہ تھے، لیکن اس کی شکل اس آدمی سے مل رہی تھی جس کو میں نے کبھی زمانے میں خچر پر کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرتے دیکھا تھا۔ خچر پر بیٹھ کر کے آپ مطاف میں
کر دیکھا تھا۔ تو بڑے تعجب سے اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہ شخص ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری طرف کیوں گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، اس لیے آپ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ تو عمرو بن شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری شکل مجھے ایک شخص کی یاد دلاتی۔ پھر بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، صفا مروہ کی سعی میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو خچر پر بیٹھ کر سعی کر رہا تھا، اس کی شکل مجھے تم سے نظر آتی ہے۔ تو وہ شخص اپنی آنکھ میں آنسو لا کر کہتا ہے کہ جس شخص کا ذکر آپ نے کیا وہ میں ہی۔ پھر فرماتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو تواضع اختیار کرنا چاہیے تھا وہاں میں نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ ذلیل بنا دیا جہاں لوگ شان سے رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں شان سے رہتا ہے، لیکن وہاں میں نے تعجب اختیار کیا تو اللہ نے مجھے اپنے گھر میں ہی ذلیل بنا دیا، اور آج میری حالت یہ ہے۔ تو یقیناً یاد رکھے یہی انسان کی سزا ہوتی ہے جو شخص کیا ہے اپنے مال پر، اپنے عہدے پر یا اپنے علم پر فخر کرتا ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرکار انسان تعجب کرے تو کیوں کرے، تعجب کرے تو کیوں کرے؟ انسان کو تعجب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ کہتے ہیں عجباً لابن آدم یتکبر، بڑی تعجب کی بات ہے کہ ابن آدم اپنے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جبکہ وہ بھول گیا ہے کہ وہ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلا ہے، دو بار وہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ ایسی گندی جگہ سے نکل کر وہ اپنے نفس پر فخر کرتا ہے۔ بڑا تعجب ہے ایسے ابن آدم پر۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ کون شخص اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے؟ قرآن و حدیث کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ علامتیں ہیں، کچھ سمبلس ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر آئے تو انسان اپنے اوپر تعجب کرتا ہے۔ سب سے پہلے شخص جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، اپنی آپ کو بہتر کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، ہم تو ایسا نہیں کرتے، تو لہذا اپنے نفس کا تزکیہ بیان کرنے والے یہ اپنے نفس پر تعجب کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کی نصیحت کو نہیں سنتے۔ جو انسان اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے لوگوں کی نصیحت کو نہیں سننا پسند کرتا، بلکہ لوگوں کو نصیحت کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی برائی سننا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو سننا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اپنے نفس پر تعجب کرتے ہیں، اسی لیے کیا ہے وہ دوسروں کی برائیوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا بھی کام کریں گے تو یہ کام کر کے وہ لوگوں پر احسان جتائیں گے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، گویا انہوں نے جو کام کیا ہے یہ انہیں اپنے کام پر تعجب ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم آنے کے بعد انسان فخر کا کام کرے، علم آئے اپنے علم پر فخر کرے کہ ہم اس مسئلے کو جانتے ہیں، ہم اس مسئلے میں بہتر بولتے ہیں، اور اس مسئلے میں علماء جواب نہیں دے پاتے ہیں، اپنے مسئلے کو لے کر اپنے اس علم پر فخر کرے، یہ تعجب کی علامت ہے جو بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ اپنی غلطیوں پر مصر رہنا، حق معلوم ہونے کے بعد اور بات کو واضح ہونے کے بعد بھی انسان اپنی غلطی کو نہ چھوڑے، یہ بھی تعجب پسندی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ مجلسوں میں ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کرنا، مجلس میں ہمیشہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ بتانا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف نگاہ اٹھائیں، یہ بھی تعجب پسندی کی علامت ہے۔ اور اہم چیز ہے کہ علماء کی مجلسوں سے دور بھاگنا، علم کی مجلسوں سے، اگر علم کی مجلس موجود ہے وہاں سے کوئی آدمی اعراض کر کے جاتا ہے تو یاد رکھے ایسی مجلسوں سے اعراض کرنے والا کہیں نہ کہیں تعجب پسندی میں مبتلا ہے۔ حضرت کعب حلیۃ الاولیاء یہ بہترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کعب رحمہ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کے مسئلے میں تعجب تو بہت ساری چیزوں میں انسان کرتا ہے، لیکن سب سے برا تعجب یہ علم کا تعجب ہے کہ انسان کے پاس علم آ جائے اور علم آنے کے بعد اس علم کے ذریعے لوگ کیا، اس علم کے ذریعے انسان کیا ہے لوگوں کی جہالت کو واضح کر دے کہ تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں، اس مسئلے پر ہم فوقیت رکھتے ہیں، تمہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے قریب ہے یوشکو ان تر الجہال الناس یتباہون علم، کہ قریب ہے کہ لوگوں میں ایسی لوگ پیدا ہوں، لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو علم کی مجلسوں میں اپنے آپ پر مباحثت کرنے لگیں، علم کی مجلس کا اختیار کر کے اپنے اوپر فخر کرنے لگیں، اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو ایسا ہی جدا کرے جس طرح کہ عورتیں مردوں سے اپنے آپ کو جدا سمجھتی ہیں۔
عورتوں کی جماعت مردوں سے الگ ہے، اس بات کا احساس عورتوں کو زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ جاہلوں کی ایک جماعت ایسے بھی پیدا ہوگی جو علم کے ایک مسئلے کو لیں گے، کوئی ایک مسئلہ لیں گے اور اس مسئلے میں لوگوں کو اپنے آپ سے جدا کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کی علامت ہے کہ تھوڑا سا علم ان کے پاس آ جائے تو اس علم پر تعجب کرنے لگے اور اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کر کے کہیں کہ اس مسئلے میں ہم ہی حق پر ہیں اور اس مسئلے میں کوئی حق پر نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ تعجب جب انسان کرتا ہے تو تعجب کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی ہے، تعجب کرنے والے مختلف طریقوں سے تعجب کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ اپنے عقل پر تعجب کرتے ہیں، اپنی چالاکی پر تعجب کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی رائے پر تعجب کرتے ہیں کہ ہماری جو رائے ہے یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے اور رائے نہیں سکتی۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ جب چند لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، چند ساتھیوں کا گروپ ہوتا ہے، تو ساتھیوں میں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، تو یہ علم کی وجہ سے اپنے ساتھیوں پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگیں اور ساتھیوں میں وہ خواہش کریں کہ ان کا مقام اس گروپ میں بہتر ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ علم کے ذریعے تعجب کرنا ہوا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں، اپنے رنگ پر تعجب کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے عہدے اپنی کرسی پر تعجب کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے مال پر تعجب کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کیا ہے ان کے فالوورز کی بنیاد پر تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے ماننے والے ہیں، ہمارے تو اتنے ماننے والے ہیں۔ یہ ریاکاری نہ ہو تو نہ ہو، یہ تعجب پسندی تو ضرور ہے، اور علماء نے اپنے مریدین کے زیادہ ہونا، اپنے فالوورز کے زیادہ ہونے کا ذکر بار بار کرنا، اس کو تعجب پسندی کے اندر شمار کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا ہے اپنی اولاد کی کثرت پر تعجب کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعجب یہ گناہ ہے، ایک تو کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ سے بڑھ کر یہ شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ تعجب کرنا یہ شرک ہے اور شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں ایک ہوتی ہے ریاکاری، ایک ہوتا ہے تعجب پسندی، ایک ہے ریاکاری، ایک ہے تعجب پسندی۔ اگر دونوں کے فرق کو سمجھ جائیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ریاکاری سے زیادہ خطرناک نفس کا تعجب کرنا ہے۔ ریاکاری میں انسان کرتا کیا ہے؟ ریاکاری میں انسان کرتا یہ ہے کہ جب انسان ریاکاری کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں شامل کرے گا۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا آیا تو اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا، تو گویا عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، تو اللہ کے ساتھ اس نے کس کو کھڑا کیا؟ دوسرے انسان کو کھڑا کیا۔ لیکن تعجب کرنے والا یہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ ریاکاری میں انسان دوسرے کو کھڑا کرتا ہے، لیکن تعجب پسند میں انسان اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نعمت پاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نعمت تو اللہ نے دی ہے مگر میں اس کا حقدار بھی تھا، تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نعمت کا حقدار بھی میں ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان بھی شرک اصغر کا شکار ہو جاتا ہے جو انسان اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایاک نعبد، کہ اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ ریاکار انسان کبھی مکمل اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا، اور نفس پر تعجب کرنے والا ایاک نستعین، کہ ہم تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تعجب کرنے والا انسان کبھی بھی حقیقی طور پر اللہ کا مخلص بندہ بن نہیں سکتا، اور ریاکار انسان کبھی اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے کہ تعجب کرنا یا نفس کو بہتر سمجھنا یہ اخلاق کے برا اور سب سے گھٹیا اخلاق میں بلکہ یہ شرک اصغر کے اندر آتا ہے۔ اور جو بھی افراد اپنے نفس پر تعجب کرتے ہیں ایسے لوگ دنیا کے اندر عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مذموم صفت سے ہم میں سے ہر شخص کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔